اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے الزام سے، کیا قرآن نبی کی خواہش کے حساب سے قرآن نازل ہوتا ہے؟ اس پہ جو الزام لگایا گیا وہ دیکھیے اسکرین میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، یہ والی حدیث دکھ رہی ہے اسکرین پہ، اور میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا جی بڑا جی کر دیتا ہوں اسماعیل بھائی، اور میں پڑھ دیتا ہوں، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 4788۔ ایکس مسلمس کہتے ہیں کہ اما عائشہ نے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اما عائشہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، I used to look down upon those ladies، میں ان عورتوں کو تھوڑا خراب سمجھتی تھی، صحیح نہیں سمجھتی تھی، جو اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم کچھ نہیں چاہتے، مطلب بدلے میں مہر وغیرہ کچھ نہیں چاہتے، تو ان کو اچھا، ان عورتوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، اور سوچتی تھی کہ کیا اس طرح سے عورت اپنے آپ کو کسی مرد کو دے سکتی ہے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں، جس بیوی کو چاہیں وہ تاخیر کر دیں، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امہات المومنین تھیں، ہے نا، تو ان سے وقت دے کے ملا کرتے تھے، عصر کے بعد، عصر سے مغرب کے بیچ میں جو بھی وقت ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایک آدھ بار ایسا ہوا ہے کہ اما سودا کے حوالے سے بتاتی ہے کہ انہوں نے خود ہی بول دیا کہ آپ چاہیں تو مجھ سے روز نہ ملیں، کبھی کبھی ملیں تب بھی میں خوش ہوں، تو ان کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ آپ اگر کچھ کو دیر میں ملنا چاہیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں یہ ناانصافی نہیں مانی جائے گی آپ کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نبی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہے نا، لیکن اصولاً انصاف ہونا چاہیے، لیکن نبی کے حوالے سے جو مشن وہ کر رہے تھے اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فلیکسیبلٹی رکھی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جس کو چاہیں، آپ تھوڑا بہت دنوں سے نہیں ملے تو اس کے پاس بھی چلے جائیں، یا کچھ وقت ایک گیپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آیت ہے سورہ 33 کی آیت نمبر 51۔ اس آیت کے نازل ہونے پہ اما عائشہ نے فرمایا، ایسا لکھا ہوا ہے اس میں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو خدا ہے وہ آپ کی خواہشوں کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ساحل نے دیکھا، ایک کوشچنر نے سوال کیا تھا بھائی اسلام بھائی، مبارک بھائی، کہ ارے یہاں پہ فزیکل ڈیزائرز کہاں لکھی ہوئی ہیں، یہ تو خالی ڈیزائرز لکھی ہیں، وش لکھی ہے، تو کہہ رہا نہیں نہیں وہی مطلب ہوتا ہے۔ خیر چلو ہم پرسنل ہی لے لیتے ہیں کیونکہ مدعے پیچھے پرسنل ڈسکس ہو رہے ہیں، تو اب یہاں سے مدعا نکالا جاتا ہے کہ دیکھو رسول چاہتے تھے کہ عورتیں جو اپنے آپ کو انہیں آفر کریں، نعوذ باللہ، ہے نا، بنا مہر کے، اور دیکھو آیت بھی اتر گئی پوری حدیث میں، چیلنج ہے نا، چیلنج نمبر 1 ایڈم چیکر کو اور ایکس مسلم ساحل کو، پرسنلی بات کرو یار، کہیں مل کے بات کرو، کہیں بھی بات کر لو، ٹھیک ہے، لیکن جب ہمارے پاس وقت ہوگا تب بات کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بکواس چیزیں ہیں، ان کو کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور یہ غلط مطلب نکالتے ہیں۔ اس پوری حدیث میں کہیں نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدعا چل رہا تو پھر یہ آیت نازل ہوگی، اس میں تو بیویوں سے متعلق صحیح ہے. آیت نازل ہوئی ہے کہ کب جو ہے، میری آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ ہاں تھوڑی سی مطلب کلیئر نہیں ہے، تھوڑی سی دور سے آ رہی ہے. مائک چینج کیا اچھا گیا اچھا، سلمان بھائی؟ ہاں مائک چینج، تو میں اس کو قریب کر لوں، مائک کو اب صحیح آ رہی ہے؟ ہاں اب ٹھیک ہے تھوڑا. ٹھیک، میں قریب کر لیتا ہوں مائک کو۔ تو یہ سارا جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حدیث کا جو مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیویاں ہیں، تو کسی سے کبھی کبھی کیا ہوتا تھا، کچھ وقت نہیں مل پاتے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی رکھی، ٹھیک ہے۔ ہوں. اب اما عائشہ جو بتا رہی ہیں وہ ہبا کرنے والی عورتوں کے بارے میں بتا رہی ہیں، اور پھر اس کانٹیکس میں دیکھا جا رہا ہے کہ دیکھو اصل میں ہبا کا مسئلہ تو اما عائشہ خود بتا رہی ہے نا، تو یہ آیت ہبا کے حوالے سے اتری ہے، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں مان بھی لیتا ہوں، اسماعیل بھائی لے لیتے ہیں اس چیلنج کو، کہ مان بھی لے کہ ہبا کرنے والی عورتوں کا اس آیت میں پورے میں ڈسکشن تو ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود چاہتے تھے کہ عورتیں ہبا کریں اور اس طرح سے ہو؟ پہلی بات تو، دوسرا چیلنج ہے ساحل کو اور ایڈم سیکر کو کہ وہ ہمیں صحیح سند کی دلیل سے یہ بتا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس کتنی ایسی عورتیں تھیں جن سے ہبا کر کے نکاح ہوا تھا۔ چیلنج دوبارہ سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی ایسی عورتیں تھیں جن سے ہبا کرنے کی وجہ سے نبی سے نکاح ہوا تھا، یعنی کہ انہوں نے پہلے آفر کیا کہ ہم مہر وہر کچھ نہیں چاہتے، ہم سے نکاح کرنا، اور نبی نے ان سے نکاح کر لیا، یہ چیلنج ہے۔ پوائنٹ. اور وہ چیلنج تو خیر اس جنم میں تو نہیں دکھا پائیں گے، ہو سکتا ہے ان کے عیسیٰ مسیح پھر سے تیسری کمنگ لیں تو ہو سکتا ہے ان کے کان میں بتائیں، لیکن وہ بھی ہم نہیں بتانے دیں گے جیزس کو، تو ہم روک لیں گے، ہم ان سے ڈسکشن کر لیں گے پہلے سے ہی۔ مین مدعا یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی خواتین نہیں تھی، ایسی کوئی بھی عورت نہیں تھی جس کو اللہ کے نبی نے ایکسیپٹ کر لیا ہو۔ ہاں ایسی عورتیں تھیں، اس میں اختلاف ہے کتنی تھی، کوئی کہہ رہا ہے 2 عورتوں نے آفر کیا، کوئی کہہ رہا ہے 3 عورتوں نے کیا۔ اچھا سوال یہ آتا ہے کہ وہ عورتیں بیچاری آفر کیوں کر رہی تھیں؟ بہت اچھا جواب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے بھی آسانی رکھی۔ دیکھو کئی ایسی عورتیں تھیں اسماعیل بھائی جو ہجرت کر کے تو آ گئی تھیں، کہاں سے؟ مکہ سے مدینہ، کئی گھر بار بھی چھوڑ کے آ گئی تھی اپنے، ان کے گھر والوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو مسئلہ ہوتا ہے نا۔ اب وہ یہاں پہ آ گئی تو ان کا کوئی ولی نہیں تھا، اب ان کا کوئی ولی نہیں ہے تو ان کے بیاہ کا رشتہ کون دے گا؟ ٹھیک ہے، ہاں یہ اصولی بات تو ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ولی ہے، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو پھر کیسے بات ہوگی؟ تو بس ان عورتوں کی آسانی کے لیے ایسی عورتیں موجود تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہ رہی ہیں، تو اپنا نکاح خود بھی دے سکتی ہیں، یہ عورت کو رائٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔
یہ امپورٹنٹ بات ہے پوائنٹ کہ ولی نہیں ہے بہت تو بڑی آپ بات. خود کر سکتی ہیں. مدعا تو دوسرا ہی ہے, یہ عورتوں کو رائٹس دینے والی آیات ہے, نہ کہ چھیننے والی, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف والی. ٹھیک ہے, تو ایک کیا پہلو ہے کہ بات ہے, ان عورتوں صحیح کو جو بات بیچارے ہے. ولی نہیں تھے, ہجرت سے آ گئی تھی, اتنی بڑی قربانی دیکھ, بہت مشکل ہوتا ہے, ہم لوگ بیان کر لیتے ہیں یہاں بیٹھ کے, کوئی بھی بیان کر لیتا ہے. اسلام قبول کرنا, پچھلے ریلیجن کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. وہ لوگ جانتے ہیں جو مہاجرین لوگ تھے, ان کی اس لیے وہ سب سے ٹاپ موسٹ لوگ مانے گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو راضی ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے قربانیاں ان کی بہت بڑی بڑی تھی. ہم لوگ تو فرقہ نہیں چھوڑ پاتے, اصلیت پہ آنا تو بہت دور کی بات. ہاں صحیح وہ بات. مسئلہ ہے. تو ان عورتوں کو بیچاروں کو بالکل. اجازت دی کہ آپ نکاح کر سکتی ہیں, اور ان کے پاس پراپرٹی بھی نہیں تھی یا اس طرح سے, تو وہ نبی سے نکاح کرنا چاہتی تو ایسے بھی کر لیں. کیا یہ نبی کے لیے آسانی تھی؟ بالکل نبی کے لیے بھی آسانی تھی, نبی کے لیے بھی, دونوں کے لیے آسانی تھی. اب بات آتی ہے کہ کیا نبی کے پاس کوئی ایسی فائنلی نکاح ہوا جو ہبا کی عورتوں نے؟ جواب ہے نہیں, ایک بھی نکاح نہیں تھا ایسا بھائی, ایک بھی نکاح نہیں تھا. اب آتی بات دلیل کی. دلیل یہ دیکھیں, اچھا پہلے آیت تو ہم نے پڑھی لی ہے, اچھا آیت ہم نے پڑھ لی ہے, اب آیت کو آگے بھی پڑھیں گے. اب میں ایک اور سوال کاؤنٹر کرتا ہوں کہ اگر یہ آیت اور یہ حدیث سے پتہ چل رہا ہے اور اما عائشہ بیچاری اسی حوالے سے بات کرتی ہیں کہ عورتوں کے حوالے سے آسانی ہو جاتی ہے آپ کی, نعوذ باللہ, تو قرآن کی آیت پڑھ لیں. یہ کہنا کہ قرآن نبی کی خواہش, پرسنل خواہش کہہ رہا ہوں, ویسے نبی بہت خواہش کرتے تھے اپنے امتیوں کے لیے, ہے نا, ان کی آسانی کے لیے, صحابہ کی آسانی کے لیے, کرتے تھے نہیں کرتے تھے, اس کے حساب سے قرآن کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. لیکن کیا پرسنل وشز جو میاں بیوی والی زندگی ہے, کہ اس کے حساب سے بھی ایسا ہوا؟ ایسا ہمیں کوئی ایسا نہیں ملتا. کیونکہ میں 33 کی جو 51 لکھی ہوئی دیکھ لیں, اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یہ آپ پر ہے کہ اے نبی آپ جس بیوی کو چاہیں تاخیر کر دیں, کچھ دنوں بعد ملیں, کسی سے ریگولر بڑھتے رہیں, اس پہ کوئی آپ پہ پکڑ نہیں ہو. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہوگی بات. اب آگے دیکھیں, اگر یہی ہوتا کہ ان لمیٹڈ اللہ تعالیٰ نے الاؤ کر رکھے, آسانی کر دی ہے, لیکن آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اے نبی آپ کے لیے اب اس کے بعد جائز نہیں ہے اس سے زیادہ عورتیں. اب یہ بتائیں کہ خواہش کے ساتھ ہی ہوتا تو خواہش تو یہ ہوتی کہ اور عورتیں ہبا کرتے رہے, یا تو اللہ تعالیٰ منع کر دیتا ہے کہ نہیں, اب اس کے بعد کوئی عورتیں آپ سے نکاح کرنے, آپ نہیں کر سکتے نکاح, اور نہ ہی جن سے نکاح کرے انہیں طلاق دے سکتے آپ. یہ تو رائٹس کم ہو گئے. یہ کہنا کہ رائٹس بڑھ گئے اور آسانی ہو گئی عورتوں کے معاملے میں تو جھوٹ ہے. قرآن ہی کہہ رہا ہے, قرآن نے منع کر دیا, اب آپ نکاح نہیں کر سکتے, نہ ہی جو عورتوں سے نکاح کر کے ان کو طلاق دے سکتے آپ. یہ تو رائٹس ختم ہو گئے. تو یہ سراسر جھوٹ ہے قرآن کے. اور اس کے علاوہ اور بھی آیت ہیں, سورہ 66 کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے نبی آپ اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نبی کے وش کے اکارڈنگ ہی کر رہا ہوتا تو نبی اپنے اوپر جو حرام کر رہے ہو حرام کر دیتا, اور جو نبی اپنے لیے حلال کرے حلال کر دیتا. لیکن سورہ 66 کی آیت میں واضح لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے, آپ وہ اپنے لیے چیز حرام نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. تو یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے کہ جو ہے پرسنل خواہش پوری کرے. اللہ تعالیٰ چاہے تو بالکل پرسنل خواہش پوری کر سکتا ہے, لیکن قرآن ایک فنڈامنٹل پہ آیا, اس پہ اس طرح کے الزام لگانا کہ بیویوں کے معاملے میں, عورتوں کے معاملے میں آسانی کی نبی سے, یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ہدایت سے کوسوں دور جا چکے ہیں اور گمراہی نے ان کو پکڑ ماشاء لیا ہے. اللہ. جی جی ماشاء اللہ سلمان بھائی, بہترین آپ نے جو مثالیں دی ہے نا, مطلب یہ آپ نے اس حدیث کے کانٹیکس میں اور قرآن کی آیت کے کانٹیکس میں کہ عورتیں مجبور ہو جاتی تھی جب ان کو مطلب کوئی ان کے گھر والا کوئی اسلام نہیں قبول کرتا تھا, وہ اکیلی رہتی تھی, اور وہ جب مسلمانوں کے اس گروپ میں آتی تھی, اور یہ وجہ خاص تھی. یہ آپ نے ماشاء اللہ بہترین مثال دی آپ نے, اور میرے چلے خیال سے ابھی تک کسی نے یہ سنی بھی نہیں ہوگی یہ والی. چلے اچھا سے. تو بہترین اور بہترین. اب فائنلی یہ مدعا ہم ڈسکس کرتے ہیں, ریاض بھائی بھی اگر ان کو بھی جوائن کر لیتا ہوں. یہ مدعا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب وہ جو حدیث ہے, حدیث میں اتنا انٹرسٹ آتا ہے کبھی کبھی جب قرآن کو ساتھ لے لیں تو حدیث بھی 4 چیزیں اور کھولتی ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ آئسولیٹڈلی حدیث کو دیکھیں گے تو پھر کچھ نہیں کھولے گی, کبھی کبھی صحیح معلوم چل جائے گا, اکثر غلط معلوم چلے گا آپ کو. ایک اور پوائنٹ ہے, جب اما عائشہ یہاں پہ بات کر رہی ہیں, اب یہ میں اس بارے میں کہ بھائی آپ کی خواہشیں پوری کرتا ہے, تو اب یہاں خواہش کا پہلو تو ہونا چاہیے. اگر یہ صحیح حدیث ہے, واقعی اس میں کچھ کمی نہیں ہے, تو ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دل کی بات ہے, کون سی خواہش ہے اس میں اما عائشہ بول رہی ہے کہ دیکھیے آپ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے, اب جو عورتوں کی تو نہیں ہے, نعوذ باللہ, تو ہم نے دیکھ لیا قرآن کیسے. تو اگر یہ حدیث بالکل صحیح ہے, سند میں, اور بالکل واقعی اما عائشہ کے حوالے سے ہے, تو کون سی ایسی بات ہے جو اس آیت میں ہے جو اللہ کے رسول چاہتے تھے اور وہ ہو رہی تھی, وہ شاید سے ہو گئی. وہ بات بتائے کیا ہے, وہ بات یہ ہے, وہ بتائیں گے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو پہلی بات تو میں اس کا حوالہ دے دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی ایسی خاتون نہیں تھی جس نے ہبا کیا ہو اور نبی نے ان سے نکاح کر لیا ہو. ہاں 2-3 خاتون کے نام آتے ہیں جنہوں نے ہبا تو کیا تھا, آفر کیا تھا, لیکن نبی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور اس کا حوالہ میں ایک تفسیر سے دے دیتا ہوں.
ओके, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, टेक्स्ट बहुत सारा है, मुझे मालूम है थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा, एक हदीस भी है ना सलमान भाई इस कॉन्टेक्स्ट में, हाँ मुझे वो याद नहीं आ रही, लेकिन एक मैं औरत तफसीर के आई हवाले से थी। अभी देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, सही सही कह रहे हैं, हाँ, तो नबी ने कह दिया, आप उनसे एग्री नहीं किया नबी ने, किसी किसी और से करवा दिया था, साहबी से किसी करवा और से, दिया था निकाह। सही 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 याद है आपने, तो नबी ने नहीं किया था, मुद्दा ही है। और हमारा चैलेंज ये है कि हाँ जो हाँ लोग हिबा हाँ, हिबा करके नबी पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ कितनी औरतों ने नबी ने हिबा किया और नबी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई इब्ने अबी हातिम में है कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट हैव एनी वाइफ हु ऑफर्ड हरसेल्फ टू हिम, कोई भी ऐसी औरत नहीं थी जिन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, ऑफर ऑफर देने वाली थी, लेकिन उनके सुभान पास अल्लाह। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और ये इब्ने जरीर तबरी ने भी ये वाली बात कोट की है। अब बात आती है कि अम्मा आयशा क्या बात कर रही है, कि कौन सी बात थी, जो कौन सी ख्वाहिश है जो अल्लाह ताला पूरी कर रहा था। अब वो जवाब देंगे इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, और मैं यहाँ पे ये लिंक है, मैं इस पे कर देता हूँ। तो पूरा इब्ने हजर अस्कलानी इस हदीस में समझाते हुए कहते हैं कि असल में इब्ने वही बात कहते हैं जो हमने दिखाई, कि इमाम तबरी ने और जो है आप इब्ने अबी हातिम में भी एक कौल इब्ने अब्बास का नकल है कि नबी के पास कोई भी ऐसी औरत नहीं थी जिसने हिबा किया हो, नबी ने एक्सेप्ट कर लिया हो। फिर इब्ने हजर फरमाते हैं, या मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, कि इस हदीस की सनद सही है, और इसमें जो ख्वाहिश वाली बात है, जो मतलब है वो क्या है, कि असल में अल्लाह के रसूल ये हिबा जो वाला मामला था उसको एग्री नहीं कर रहे थे, है ना, मतलब औरतें ऑफर कर रही थी, लेकिन अब अगर अल्लाह ताला कहता है जो हिबा करे आप उनसे निकाह करो, तो ये तो कंडीशन हो जाती है ना, करना पड़ता है ना निकाह। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज को नहीं एग्री कर रहे थे, मन में नहीं चाह रहे थे कि मैं मजीद एग्री करूं, मजीद कोई ऐसी और ऑफर हो तो मैं उसको एक्सेप्ट करूं, ये अंदर था उनके दिल में। और अल्लाह ताला ने कुरान में वही नाजिल किया जिससे आप चाहे तो जो हिबा कर रही है तो एक्सेप्ट कर लें। माशाअल्लाह, तो हाँ, तो असल में ये वाली माशाअल्लाह। बात थी कि नबी निकाह नहीं करना चाह रहे थे। ये उल्टा बता रहे हैं सुभान मुस्लिम, नबी जो है दिल में नहीं चाह रहे थे, तो अल्लाह ताला ने राइट दे दिया कि अगर औरत हिबा करे आपको, ठीक है, और आप भी चाहते हो तो आप निकाह कर लें, यानी कि जो आप भी चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो ना करें। तो ये अल्लाह के रसूल दिल में चाह रहे थे कि अगर उन्हें नहीं चाहिए तो ये राइट भी अल्लाह ताला उनको दे दे, इब्ने हजर यही फरमा रहे हैं। और वो कहते हैं ये हदीस तो अल्लाह के रसूल की अच्छे अखलाक पे दलालत करती है, कि वो चाह नहीं रहे थे कि सुभान वो अल्लाह। मजीद ये हिबा वाला ऑफर वो एग्री करें, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऑप्शन के साथ दिया कि आप चाहें तो करें, चाहें तो ना करें। ठीक है जी।